میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی سرزمین پر داخل ہوئے تو خوشیاں اس وقت شروع ہو گئی۔ اب ایک جنگ کا موقع تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے واپس آئے، کچھ مال غنیمت حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت تقسیم فرمایا صحابہ کے مابین۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مہاجرین صحابہ تھے مکے سے سرکار کے ساتھ آئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مال تھوڑا زیادہ دے دیا، انصار کو مال تھوڑا دے دیا۔ تو انصار کے جو نوجوان تھے انہوں نے کہا جی عجیب بات ہے، رسول جب ہمارے پاس آئے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی، نہ ان کے ازواج کا کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے ان کو گھر دیا، ہم نے ان کو جا ٹھکانہ دیا، نبی کے صحابہ آئے ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، بے سال و سامان سب کچھ تو ہم نے دیا، لیکن جب مال دینے کی باری آئی تو رسول مال ہمیں زیادہ دیتا، لیکن رسول مال انہیں زیادہ دے رہا ہے جو مکے سے رسول کے ساتھ آئے تھے۔ جب چہمی گوئیاں شروع ہوئی، باتیں شروع ہوئی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بات پہنچی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال آذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے آذان دی، پورے مدینے کے لوگ جمع ہو گئے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ گر ہوئے، سرکار نے فرمایا اہل مدینہ تم کیا سمجھتے ہو کہ رسول نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، انہیں مال دیا ہے تمہیں مال نہیں دیا؟ فرمایا پھر سن لو، تمہیں مال چاہیے تو رسول تمہیں مال اتنا دے گا کہ قیامت تک تمہاری نسلوں سے مال ختم نہیں ہوگا، لیکن پھر رسول مکے میں چلا جائے گا۔ آپ بتاؤ میں تمہارے اندر رہوں یا میں مکے میں چلا جاؤں؟ مدینے کے جو بزرگ تھے، جو صاحب عقل و فراست اور سمجھدار تھے صحابہ، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بچوں کی باتیں ہیں، کریم آقا آپ ہمارے مدینے میں رہ جائیں، ہم کے لیے یہی بہت بڑی چیز ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا فضل اور رحمت جب ہمارے پاس آ جائے گی، اللہ کا فضل اور رحمت ہمارے پاس آ جائے گی، یا رسول اللہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں یا رسول اللہ یہ باتیں بچوں کی تھی، آپ اس بات پہ غم نہ ہو، آپ اس بات پہ رنجیدہ نہ ہو، کملی والے محبوب آپ مال چاہے اہل مکہ کو دے دیں، لیکن یا رسول اللہ آپ ہمارے مدینے میں رہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں صحابہ کو پتا تھا کہ رسول جب مدینے میں رہ جائیں گے تو پھر اللہ اس مدینہ کو بھی لگا دے گا۔ آج اجاج کرام جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی مکے میں جاؤ تو وہاں بھی اللہ کی رحمت کا نزول، مدینے میں جاؤ وہاں بھی اللہ کی رحمت کا نزول، اور صرف نزول نہیں، کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں فلاں چیز چاہیے، بس ایسے تھوڑا سا لمحہ کیا گزرتا ہے، اسی نے کہا لے یہ پکڑ لے، اللہ فرماتا ہے میرے یار کے شہر جانے تھے اجے بھی مانگتا ہے، بالکل بالکل، فرمایا یار کے شہر میں آتے ہو ابھی بھی کچھ مانگتے ہو، فرمایا تمہارے مانگنے سے، تمہاری آرزو سے، تمہارے پکارنے سے پہلے اللہ تمہیں نواز کر بتا دیتا ہے وہ ایک کسی اور کا شہر نہیں، یہ میرے یار محمد عربی کا شہر ہے، یہی تو شہر مدینہ ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، دیکھتا کیا ہے، سرکار کے روزے پہ آیا کہتا ہے دیکھ، اور میں دیکھتا کیا ہے، سامنے ہے جو مدینہ پاک، تو پھر دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو رسول عطا فرمایا یہ کعبے کے بے کعبہ، اب لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ کعبے کا کعبہ کیسے ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو کعبہ کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، تو میرے رسول نے آ کر پہچان کرا دی۔ ارے جو کسی کی پہچان کراتا ہے در حقیقت وہی اصل ہوتا ہے، تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مکے کی پہچان کرا دی، لوگوں کو بتایا لوگوں یہ مکہ بت خانہ نہیں، یہ تو خدا کا گھر ہے، یہ تو عبادت کی جگہ ہے، اس لیے کہا یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، پھر سوچتا کیا ہے۔ سرکار دنیا سے شریر ہے، کعبہ ادھر چک گیا، کعبہ بھی چک گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح دولت کی طرف کعبہ بھی چک گیا، اور کعبہ میں نے سر جھکا کر کہا کہ آج تو میرا کعبہ آیا ہے نا، مجھے بسانے والا، مجھے اپنی زمینوں سے اور محبت بھرے صحابہ کو لانے والا یہی تو رسول اعظم ہے، اور کون ہے؟ بلال اذان دیتی تھی سرکار دے چہرے ال دیکھ کے کعبے دی چھت تے چڑھ گئے، کعبے کی چھت یا رسول اللہ منہ کدھر لگا حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت بلال حبشی جب مکہ فتح ہوا نا تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ آذان دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، سبحان اللہ، بے شک ایسے ایسے اب جب کھڑے ہو گئے تو سوچتے ہیں کہ آذان دینے کے لیے تو کیونکہ کعبے رو کرتے جاتا ہے، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں ملک شام میں تھا آذان کی باری آئی تو میں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ بے کیا، شک ایسے اگر میں حنین میں گیا کملی والے وہاں بھی میں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا، آقا میں بدر میں پہنچا آذان کی باری آئی آپ نے فرمایا بلال آذان دو تو میں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا۔ کملی والے اب کعبے کے اوپر بلال کھڑا ہے، یا رسول اللہ آپ کدھر منہ کرو، بلال گھبرا نہیں، اب کعبے کے کعبے مصطفیٰ کی طرف یہ وہ حضرت بلال اللہ تعالیٰ یہی تو ہے کعبے کا کعبہ، دیکھتا کیا دیکھتا کیا ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مقدس وہ شہر مقدس ہے، خدا کی قسم علماء کرام فرماتے ہیں، بلکہ ایک منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحیبال والے فرماتے ہیں جب میں مدینہ شریف میں پہنچا، انہوں نے تاریخ مدینہ خطاب لکھی مدینہ الرسول، وہ فرماتے ہیں جب میں مدینہ شریف میں سرکار کے روضہ انور میں پہنچا تو کافی دنوں کا دورہ تھا، تقریباً کہتے ہیں کہ 15-20 دن تو ہم نے مانا نہ تھا سرکار کے روضہ انور پہ۔ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھتے ایک نوجوان پہ نظر پڑی تو وہ روزانہ آتا تھا ہوٹل کے اوپر ہڈیاں اٹھا اٹھا کے کھاتا تھا، مجھے بڑی شفقت آئی، پیار آیا، میں نے کہا منظور شاہ تو رسول کے شہر میں آ کر کھانے کھائے اور رسول کے شہر میں رہنے والا ہڈیاں اٹھا کر کھائے، یہ دل برداشت نہیں کرتا۔ میں نے کہا بیٹا ہاتھ دھو کے میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ۔ اب بچہ میرے پاس آ گیا، میں خود بھی کھانا کھاتا ہوں، اس بچے کو بھی کھانا کھلاتا رہا، میرا انس بچے کے ساتھ ہو گیا، بچے کا انس میرے ساتھ ہو گیا۔ اب باتیں شروع ہو گئی تو کہنے لگے کہ کل میرے روانگی کا دن تھا تو میں نے سوچا کہ اس بچے کو میں پاکستان میں لے جاؤں گا، میں اپنے مدرسے میں داخلہ کر دوں گا، پھر اس کو عالم بناؤں گا، اس کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، یہ بڑا خوش بہار رہ جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مدینے میں رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا ایک بات کہوں، کہتے ہیں چچا کہیں، میں نے کہا بیٹا کل ہم نے پاکستان جانا ہے، ہم پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو پاکستان لے چلیں۔ اس بچے نے سوچنے کے بعد کہنے لگا چچا ذرا اتنا بتائیے پاکستان میں آپ کیا دیں گے؟ مولانا منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے کہا بیٹا آپ کو کپڑے دے دوں گا، کہنے لگا چچا اور؟ فرمایا آپ کو گھر بنا کے دوں گا، کہنے لگا چچا اور؟ فرمایا آپ کو جائیداد دوں گا، چچا اور؟ فرمایا علم رسول پڑھاؤں گا، کہنے لگا چچا اور؟ فرمایا سب کچھ جب گناتا گیا تو کہنے لگا چچا ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اتنا بتاؤ کہ رسول اللہ کا یہ مقدس مدینہ بھی وہاں نظر آئے گا، یہ سرکار کا روضہ انور بھی وہاں پاکستان میں نظر آئے گا۔ مولانا منظور احمد شاہ صاحب کہتے ہیں بچے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ میں نے کہا پیارے اگر یہ مدینہ مصطفیٰ کا پاکستان میں ہوتا تو منظور شاہ سعودیہ میں کیا کرنے آتا، میں یہاں کیا کرنے آتا، تو میں وہیں بیٹھ کر سرکار کا دیدار انور کرتا۔ کہنے لگا چچا جب یہ پاکستان میں نہیں، مجھے اولاد کی ضرورت نہیں، بیوی کی ضرورت نہیں، بچوں کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس مجھے تیرے مصطفیٰ پہ رہنے دو۔ ارے مصطفیٰ کی غلامی بہت بڑی چیز ہے، ارے مصطفیٰ پہ رہنے دو۔ مولانا منظور احمد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ اس بچے کے اندر اتنا تھا، میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا بیٹا دنیا، اس نے کہا چچا دنیا میں تو لینا نہیں چاہتا، جب سرکار مل گئے ہیں تو پھر دنیا کی کیا ضرورت، مصطفیٰ مل گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظمت ہے، اللہ فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا جب میرا رسول تمہیں مل جائے تو رسول کی آمد پہ خوشیاں مناؤ، اور خوشیاں منانا صرف یہ قرآن کا امر بھی ہے اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ربیع الاول سوار کے دن، ربیع الاول تو دور رہا، ہر سوار کے دن قبلی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث سے بات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی الولدت و ہی العموت، فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن میں دنیا سے جاؤں گا۔ کرواتے ہیں اسی دن میں پیدا ہوا، میرا جنم میری ولادت اسی دن کو ہی، سرکار نے فرمایا میں اپنی ولادت کی خوشی میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو کملی والے محبوب نے اپنی ولادت میں خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی درس دیا روزہ بھی رکھو، خدا علیہ الصلوۃ والسلام خدا کا شکر بھی ادا کرو کہ اللہ نے اپنا نبی تمہیں عطا فرما دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلکہ اللہ رب العالمین نے بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو
اور رحمت بنا کے بھیجا، اور پھر صرف رحمت نہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی خوشی علماء کرام کتابوں میں لکھتے ہیں ایک وقت کا بادشاہ تھا برہانالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس بادشاہ نے سارا دن مصطفیٰ علیہ السلام کا جشن اور میلاد منانا تھا، ہزاروں کی تعداد میں اس نے بکرے ذبح کرنے ہیں کہ آج سرکار کا میلاد ہوگا۔ ایک عالم آ رہا ہے تقریر کر کے جا رہا ہے، دوسرا نعت خواں آیا، ایسے سرکار کی تعریف ہو رہی ہے، ہوتی رہی، وقت گزرتا رہا۔ وہ بادشاہ اتنے چراغ جلاتا تھا، کسی نے پوچھا بادشاہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرا سرکار میرے نبی آئے ہیں تو کم سے کم دنیا کو پتہ تو چل جائے نا کہ رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے اپنے رسول کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں، مصطفیٰ کی آمد پہ خوشیاں منانا یہ تو میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بھی عادت ہے، بلکہ علماء کرام نے لکھا بیت شریف کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھ کے جھرمٹ بنا کے دائرہ بنا کر، ایک صحابی تھا اس کا نام تھا حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے صحابہ سنو، مجھ سے ہاتھ باندھا، کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے شفیع اللہ ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نجیب اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے روح اللہ ہیں۔ اب یہ ساری تعریفیں ہو رہی ہیں، حضرت ابو عامر تعریف کر رہے ہیں، وہ کملی والے محبوب آئے، سرکار نے فرمایا عامر وہ ساڈیاں گلاں بھی کر لیا کرو، سبحان اللہ، سارے نبی نے گلاں کر دے ہو سنیا، تسی جدو آ گئے ہو تشریف لے آقا تو آپ اپنی بات آپ کر دیں۔ سرکار نے فرمایا انا حبیب اللہ، اور میں اللہ کا یار ہوں، لا فخری، اس میں فخر نہیں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، تو میرے رسول نے فرمایا جو صحابی جو میرا امتی میری خوشی میں میرا ذکر کرے گا، اور میں قیامت کے دن میں رسول اسے بخشوا کے جنت میں ضرور۔ بے شک جی، بے شک، حق ہے، حق ہے۔ جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا پھر وہ اسی کا ذکر کرتا ہے، اس لیے صحابہ کو محبت رسول تھی، جہاں بیٹھتے تھے میرے مصطفیٰ کا ذکر۔ سبحان اللہ، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، بلکہ تمام کتب کے اندر ہے۔ حضرت ابو طفیل طوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ 111 ہجری کا واقعہ، جب 111 ہجری آئی رسول اللہ کے یہ صحابی حج کرنے کے لیے آئے تو اعلان کر دیا کوئی صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر فرمایا دنیا والوں آج صرف آخری آنکھ بچی ہے جس نے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اب وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ تھے حج کرنے آئے تھے تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ابو طفیل دوسی یہ بتا اللہ کے رسول یہاں آئے تھے، سرکار نے طواف کیسے کیا، سرکار نے کنکریاں کیسے ماری، سرکار نے زمزم کیسے پیا، سرکار نے صفا مروہ پہ دوڑی کیسے لگائی، کسی نے نہیں پوچھا۔ ارے جتنے بھی لوگ حج پہ آئے تھے سب کے سب یہی پوچھتے تھے ابو طفیل دوسی تم نے تو رسول اعظم کو دیکھا، تم نے مصطفیٰ کو دیکھا، تم نے محبوب اعظم کو دیکھا، تاجدار کائنات کو دیکھا، ارے طفیل دوسی اتنا تو بتا وہ میرے رسول چلا کیسے کرتے تھے، میرے رسول بیٹھا کیسے کرتے تھے، میرے رسول بولتے کس طرح تھے، سرکار کی آنکھیں کس طرح تھی، سرکار کے لب انور کس طرح تھے، سرکار کا لباس کیسے تھا۔ حضرت ابو طفیل دوسی کہنے لگے وہ محبوب کے غلام ہو، آؤ تمہیں مصطفیٰ کی شان سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے رسول کے ماننے والے تو یہ عقیدت مند تھے، اور سرکار کا جشن اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ صرف ہم لوگ نہیں بلکہ دنیا کائنات کا ہر بندہ سرکار کی آمد مناتا ہے۔ پھر مصطفیٰ علیہ السلام کا میلاد منایا، وقت کے بادشاہ نے تو اس نے ٹکٹ جاری کیے، ایک رکا جاری کیا کہ جو بندہ میرے میلاد میں آنا چاہتا ہے، یعنی میں نے جو میلاد منایا اس میلاد میں یا اس جگہ پہ آنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے رکا لے گا، ایک رکا لینے کے بعد پھر اندر اس کو ہوگا یعنی کہ اس کو پاس ملے گا۔ اب اس نے 1000 پاس بنائے، 1000 پاس تقسیم ہو گئے، لوگ اندر بیٹھ گئے، نبی کا میلاد شروع ہو گیا۔ تو ایک بڑھیا نے جب سنا کہ رسول اللہ کا میلاد ہو رہا ہے وہ بڑھیا چلتی چلتی آئی، جب دروازے پہ آئی دربان سے پوچھتی ہے دربان کے میرے مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا ہے میں اندر جا سکتی ہوں؟ دربان نے کہا ماں آپ اندر نہیں جا سکتی،
پوچھا بیٹا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بادشاہ نے پاس دیا تھا، 1000 پاس تقسیم ہوئے، تمہارے پاس پاس ہے؟ کہنے لگی میرے پاس تو پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا اماں جب پاس نہیں ہے تو پھر تو اندر نہیں جا سکتی، جب تیرے پاس رکا ہی نہیں ہے، تیرے پاس بادشاہ کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر تو اندر نہیں جا سکتی۔ بڑھیا وہیں کھڑے ہو کر کہتی ہے یا رسول اللہ اسی تے سنے اسی تسی تے غریباں واسطے آئے ہو، سنے اج پتہ چلتا ہے تواڈے میلاد نے بھی پاس لے کے آنے والے نے، تواڈے میلاد واسطے بھی رک کے لے کے آنے پوندے نے۔ کملی والے وہاں بیٹھ کر بڑھیا روئی، ارے جو پاکستان کا دنیا کے جس مرضی کونے میں ایک بار آنسو بہا دے پھر مدینے والا اسے خالی نہیں چھوڑتا۔ مدینے والا کہتا ہے رونے والے مصطفیٰ تمہیں سینے سے لگانے سبحان اللہ۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں، جب بڑھیا وہاں رونے لگ گئی، رو کر کہتی ہے کملی والے تیری دربار تیرے میلاد کے لیے آئی تھی، تیرے ذکر پاک کو سننے کا ارادہ تھا، لیکن کملی والے سنا تھا تو غریبوں کو سینے سے لگانے والا، مسکینوں کا سہارا ہے، لیکن حبیب خدا عجیب بات ہے آج مجھے روک دیا گیا کہ رسول کا میلاد نہیں سن سکتی۔ بڑھیا وہاں سے روانہ ہوئی، روتے روتے اپنے گھر میں گئی، بیٹی پوچھتی اماں کیا وجہ ہے، رو کیوں رہی ہو؟ فرمایا بیٹا اس بات کو چھوڑو، بیٹا یہ میرا دوپٹہ لے جاؤ بازار میں بیچ دے، بیچنے کے بعد جو کچھ ملے وہ لنگر لے کر آ۔ جب لے کر آئی بیٹی گئی لے کر آئی، آ کے رکھا، ماں بیٹھ گئی، بیٹی کو بٹھا لیا، ہمسائیاں 2-3 اکٹھی کر لی، میرے رسول کا ذکر شروع کر دیا، ذکر کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہو رہی ہے، سرکار کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ بڑھیا کہتی آنے والی خواتین سنو، میرا رسول اعظم وہ شہنشاہ کائنات جس کی اماں بڑی عظمتوں والی، جس کی نانی بڑی عظمتوں والی، سارے تذکرے مصطفیٰ کے سناتی رہی۔ اس کے بعد لنگر تقسیم کیا، لنگر تقسیم کرنے کے بعد پھر رو رہی ہے، بیٹی پوچھتی اماں رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا رو اس رہی ہوں کہ رسول کا میلاد ہو، آج شہنشاہ منائے، ہم نہیں منا سکتے، کیا ہمارے اندر کمی ہے؟ آج رسول نے اپنے میلاد میں نہیں بلایا۔ جب رات کو سوتی ہے کملی والے محبوب کی زیارت ہوئی، فرمایا اماں پریشان کیوں ہوتی ہے، تو نے ہمارا میلاد منایا، کملی والا تیرے دروازے پہ آیا۔ میرے رسول نے رنگ لگا دیا، سرکار جب تشریف لائے، بڑھیا بڑی حیران، کہتی ہے کملے والے سونے محمد اتنا کرم، فرمایا اماں جو ہمارا ذکر مناتا ہے پھر ہم اسے سینے سے بھی لگاتے ہیں، دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ فرمایا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء کرام نے لکھا کہ ایک مسلمان کا گھر ساتھ ہی غیر مسلم کا گھر، ابھی ملک علیحدہ نہیں ہوا، بڑی پرانی بات، فرماتے ہیں مسلمان کے گھر میں ربیع الاول کا چاند نظر آیا، خوشیاں شروع ہو گئی، کبھی بچے جھنڈیاں لگا رہے ہیں، کبھی بچے گھر کو سجا رہے ہیں، پورے 12 دن جشن کے گزرتے رہے۔ جب 12 ربیع الاول کا دن آیا، مسلمان کے گھر میں صبح سے لے کر شام تک علماء بھی آتے رہے، وعظ و نصیحت کرتے رہے، لنگر بھی پکتا رہا، عوام کھاتی رہی جاتی رہی، بڑے بڑے لنگر پکتے رہے، مختلف قسم کے لنگر پکتے رہے، عالم آتے رہے، ساتھ کافر کا گھر، کافر تو کام پہ گیا، گھر والی بڑی حیران ہوئی، سارا دن سوچتی رہی پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، سارا سال تو خاموش رہتا ہے، سال کے بعد یہ جشن بھی منا رہا ہے، لنگر بھی چلا رہا ہے، اس کے مولوی بھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ جب شام کا وقت آیا، کافر آیا، پوچھ دیا میرے سر کے تاج اتنا تو بتا، آج مسلمان ہمسایہ جو ہے اس کے بیٹے کی شادی تھی یا بیٹی کی شادی تھی یا کسی رشتہ دار کی شادی تھی، وہ پوچھتا ہے بھلی کیوں پوچھ رہی ہے؟ اس نے کہا صبح سے لے کر شام تک اس کے گھر میں مولوی بھی آتے رہے، نعتیں بھی پڑھی جا رہی تھی، لنگر بھی تقسیم ہوتا رہا۔ اس نے کہا کملی پہلے کھانا پکا، وہ کھاؤں گا، پھر تجھے سناؤں گا کہ یہ کیوں پکا رہا ہے، کیوں دعوتیں پکا رہا ہے۔ جب
جب اس نے کھانا پکا لیا، کھانا کھانے کے بعد کافر بستر پہ سو گیا، سونے کے بعد کہتا ہے کملی ذرا یہ بتا جو مولوی آیا تھا کیا کہتا تھا؟ کہتی ہے کوئی تو کہتا تھا کہ جشن سونے دے سبحان اللہ دے کمیرے دینے، جشن سونے دے منائے دے کمیرے دینے، گیت آقا دے گائے تے کمیرے دینے۔ پوچھتا ہے کملی اور کیا کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہنے لگے کوئی کیا کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا، ہر اپنے اپنے انداز میں نبی کی تعریف کر رہا تھا۔ تو کوئی کہتا تھا جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں منا رہا تھا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے۔ اب کافر سویا ہوا، اس نے کہا اب تو سنا چکی ہے، اب مجھ سے سنیے کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا بتا، اس نے کہا کملی نہ اس کے بیٹے کی شادی، نہ اس کی بیٹی کی شادی، نہ کسی قریبی رشتہ دار کی شادی، بلکہ آج اس کا نبی پیدا ہوا تھا، اس نبی کی خوشی میں سرکار کا میلاد منا رہا ہے۔ وہ پوچھتی ہے یہ بات تو ٹھیک ہو گئی کہ رسول کا میلاد منا رہا ہے، اس کا نبی آیا، لیکن کون سا نبی میں تو نہیں جانتی، میں تو نہیں پہچانتی۔ تھا کافر ہو کر کہتا ہے بھلے سن، اس کا رسول بڑی عظمتوں والا، اس کا رسول بڑی شان والا۔ اس نے کہا یہ غریبوں کے سرکار کا میلاد منا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں، اس کا رسول بھی غریبوں کو سینے سے لگانے آیا، اس کا رسول بھی غریبوں کو سینے سے لگانے آیا۔ وہ پوچھتی ہے وہ کیسے؟ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا یہودی کافر ہو کے بستر پہ سویا ہوا ہے، وہ سناتا ہے کہتا ہے بھلی ایک بار ایسے ہوا، اس کا نبی تو سخی بڑا، اس کا نبی کمال والا، اس کا نبی جمال والا، اس کا نبی نوازنے والا، اس کا نبی کسی کو خالی نہیں موڑتا، تعریفیں کرے جا رہا ہے۔ کہتا ہے ایک بار ایسے ہوتا ہے مدینے کے تاجدار مدینے میں بیٹھے ہیں، ایک بچہ ایک خاتون چلتے چلتے آئے، بچے کو ماں کہتی ہے بیٹا سامنے بیٹھنے والا رسول ہے، اس کے پاس چادر بھی موجود، اس کے پاس کپڑے بھی موجود، بیٹا میرے پاس ایک چادر موجود ہے جس سے میں نے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، بیٹا ہم یتیم ہیں، ہمیں تیرے چچا نے گھر سے نکال دیا، تیرے دادا نے گھر سے نکال دیا، بیٹا پیار مددگار ہے، جا اس رسول کی بارگاہ میں، جو کوئی نہ نوازے اسے رسول ضرور نوازے، جسے کوئی نہ نوازے اسے اللہ کا رسول ضرور نوازتا ہے۔ بیٹا چلتے چلتے آیا، آ کے رسول کی بارگاہ میں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، پہلا سوال کرتا ہے، کہنے لگا کملی والے مینوں ایک تے دس یتیمی پوری ہوندی ہے کہ چنگی؟ میرے رسول نے پوچھا بیٹا یتیمی کے سوال کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگا جناب میں آپ کو جانتا تو نہیں، کون ہو کون نہیں، میری اماں نے مجھے بھیجا، سونے اے کملی والے ایک بات ضرور ہے، میرا ابا دنیا سے گیا، مجھے چچا نے گھر سے نکال دیا، میری ماں کو بھی نکال دیا، سونے میرے دادا نے گھر سے نکال دیا، گھر سے بے گھر کر دیا، کیا یتیمی بری ہوتی ہے؟ اب بچہ اپنا واقعہ سنا رہا ہے، رسول اعظم سن کر رو رہے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں آقا یہ بچہ آپ کو رلا رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا رلا نہیں رہا، اپنے درد سنا رہا ہے، یہ بچہ اپنے درد سنا رہا ہے، اس کے درد مصطفیٰ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹا بتاؤ تیرا کام کیا ہے؟ کہنے لگا سونیا سامنے دیکھ میری ماں بیٹھی ہے، صرف ایک چادر تن پہ ہے، کملی والے تیرے پاس کپڑے موجود، غلام موجود، سب کچھ موجود ہے، آج یہ کپڑا تو دے دے جو اپنی ماں کو پہناؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے کہتا ہے کملی والے آج دینا
نہیں تو پھر یہی سوٹ دے دے، یہی کپڑا جو تن پہ پہنا اسے دے دے۔ میرے رسول نے فرمایا بیٹا اس کو چھوڑ دے، تجھے اور دے دیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں نہیں، میری ماں نے کہا تھا بیٹا لے کے آنا ہے تو پھر یہی کپڑا لے کے آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے رسول نے فرمایا نہیں بیٹا گھر چل، میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ان کا لباس لے کے دیتا ہوں، تیری اماں عورت ہے، عورت کا لباس پہنے گی۔ کہنے لگا نہیں نہیں، لباس لینا ہے تو یہی لینا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی میرے چچا کی طرح لباس نہ دیں، ہو سکتا ہے آپ بھی مجھے اسی طرح کہہ رہے ہو۔ میرے رسول نے فرمایا غلاموں چادر مصطفیٰ کو دو۔ میرے نبی نے چادر پہنی، سرکار نے اپنی قمیض مبارک اتار کے دی، لے کے گیا ماں کے پاس۔ ماں پوچھتی ہے بیٹے اس نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا اماں کچھ نہیں کہا، لباس دے دیا۔ کہنے لگی بیٹا میری بات سن، تیرے چچا نے ہمیں لباس نہیں دیا، تیرے دادا نے گھر سے نکال دیا، گھر سے بے گھر کر دیا، کوئی سینے سے لگانے والا نہیں تھا، اس کملی والے نے ہمیں اپنا بنایا ہے۔ بیٹا آؤ تین چھوڑ کر اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے تین قبول کر لیتے ہیں۔ یہی بات کافر سنا رہا تھا اپنی بیوی کو، سناتے سناتے یہ بھی سو گیا، وہ بھی سو گئی۔ سوتے سوتے رات کو کیا دیکھتی ہے، کملی والا محبوب گلی میں چل رہا ہے، سرکار جا رہے ہیں اس مسلمان کے گھر میں جس نے سرکار کا میلاد منایا تھا۔ یہ دوڑی دوڑی گئی، شور دیکھا کہ مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ کسی نے کہا کملی والا آ گیا، کسی نے کہا محمد عربی آ گیا، کسی نے کہا میرا یار رسول آ گیا۔ ہر بندہ خوشیاں منا رہا تھا سرکار کی آمد پہ۔ یہ کہتی ہے میں خواب میں سوئی کیا دیکھتی ہوں، میں دوڑ کر دروازے پہ گئی، میں نے کہا سونے انہاں دے گھراں دے ہو یا ساڈے گھر بھی آؤ گے؟ کملی والے محبوب کیا آپ ان کے گھر میں آتے ہیں یا ہمارے گھر میں بھی آئیں گے؟ میرے رسول نے فرمایا بلے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، پھر ہمارا یاد ہمارا ذکر کرتا ہے، ہم اس کے گھر میں ضرور آتے ہیں۔ یہ شاعر کہتا ہے کہ میرے رسول نے ضرور کہا ہوگا گھبرا نہیں پریشان نہ ہو، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک اور کام کر، گھلیاں بھی تو سجا جا، جھنڈیاں تے جھنڈے ملا جا، بیڑا بھی تو سجا جا، جھنڈیاں تے جھنڈے ملا جا، اتنی تے کر وفائے سونا جو آ گیا، خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے، ہوٹھاں تے مرحبائے سونا جو آ گیا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا اے مائی اے خاتون تو غیر مسلم ہے، اس بات کو چھوڑ کے رسول کس کے دروازے پہ آتا ہے، کس کے دروازے پہ نہیں آتا؟ فرمایا ایک بار کلمہ پڑھ لے، میں رسول تیرے دروازے پہ بھی آ جاؤں گا۔ عورت خواب میں سوئی ہوئی کلمہ پڑھتی ہے، کلمہ پڑھ دیا کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ساتھ سویا ہوا یہودی کافر کہتا ہے بھلی خیر کی ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ دیے، کہنے لگے جس رسول کا ذکر سنایا تھا آج وہی ہمارے بیڑے آیا تھا۔ اس آقا کا تو نے تذکرہ سنایا، جس رسول کا ذکر تو نے سنایا ہے وہی محبوب ہمارے گھر میں آیا ہے، اسی نے کرم فرمایا، کلمہ بھی پڑھایا، اپنا امتی بھی بنایا ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا کمال جو اللہ نے سرکار کو عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ دنیا والو اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، اللہ کی رحمت اور فضل جب مل جائے تو پھر خوشیاں مناؤ۔ علماء نے فرمایا فضل ہے میرے مصطفیٰ کی ذات، رحمت ہے میرے مصطفیٰ کی ذات۔ سرکار کی آمد آئے تو گھر میں بیٹھ کر بچوں کو اکٹھا کر کے سرکار کا تذکرہ سناؤ، جب تم دل سے سناؤ گے کملی والا مدینے سے تمہارے میرے آقا اسلام تو نوازی فرما دیں گے۔ اب